بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا فی احسن صورت اے فی احسن صفت، بہترین صفت کے ساتھ۔ اب یہ صفت کس کی تھی؟ اس میں دو احتمال ہیں، یہ صفت فاعل کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت مفعول کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا تو اس وقت میں اعلیٰ صفات، بہترین صفات سے آراستہ تھا۔ یہ اس صورت میں فاعل کی جو ہے حالت کو بیان کرے گا، فی احسن صورت اے فی احسن صفت فاعل، رائی کی بہترین صفت۔ اور مفعول کی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ کو تو دیکھا فی احسن صورت، بہترین صفات کے ساتھ دیکھا، میرا پروردگار بہترین صفات والا ہے، صفات کمالیہ والا ہے، ان صفات کمالیہ کے ساتھ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ اللہ جل شانہ کا یہ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں جو بیان فرما رہے ہیں یہ خواب میں ہوا ہے۔ بول رہے بات، اللہ کا دیدار جاگتی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے جاگتے ہوئے اس دنیا میں ہونا یہ مشکل ہے۔ لن ترانی، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا تھا نا، رب ارنی انظر الیک، کہ میرے پروردگار میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ سمجھ رہی بات؟ کہ اس دنیا میں تو یہ دیدار نہیں ہو سکتا، البتہ جنت میں جنتیوں کو سر کی آنکھ سے جاگتے ہوئے اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا۔ سمجھ گئے؟ قال، اس موقع پر اللہ نے مجھ سے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، عالم بالا کے فرشتے کس چیز میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں؟ قلت، میں نے عرض کیا اللہ عالم یا لا عالم یا انت عالم، یہ تینوں الفاظ آئے ہیں روایات کے اندر۔ یہ روایت متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، آگے حضرت معاذ ابن جبل سے بھی یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں آ رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، مجھے تو نہیں معلوم۔ تو فوضع کفہ بین کتفیہ، اللہ جل شانہ نے اپنا ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر رکھی تو اس کی ٹھنڈک مجھ کو اپنے سینے میں، سینے کے درمیان میں محسوس ہوئی۔ فعلمت، اور مجھے پتہ چل گیا، نظر آ گیا، علم ہو گیا، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں، مجھے سب پتہ چل گیا۔ وتلا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ واقعہ آگے حضرت معاذ ابن جبل سے زیادہ تفصیل سے آ رہا ہے، اسی روایت میں صاحب مشکوٰۃ نے اس کو اس کے بعد نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل اس کا واقعہ کی تفصیل یہ بتاتے ہیں، اس کو پہلے سن لیجئے، پھر روایت پڑھیں گے تو ترجمے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں ان کو تاخیر ہو گئی۔ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے، اتنی تاخیر ہو گئی۔ تو آپ جلدی جلدی تشریف لائے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، وہ تجوزہ، اور مختصر نماز پڑھائی، قرات اس میں لمبی نہیں کی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے تمام نمازیوں سے کہا علی مصافکم، تم لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے رہو، کہیں جاؤ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج مجھے آنے میں، فجر کی نماز میں آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، اس کی وجہ تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ رات کو میں تہجد کے لیے بیدار ہوا اور اللہ پاک نے مجھے جتنا مقدر کیا تھا نماز پڑھنا، میں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور گہری نیند ہو گئی، اس میں نے اپنے رب کی زیارت کی، فی احسن صورت، بہترین صفات میں۔ اللہ جل شانہ نے مجھ سے پوچھا
فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ عالم بالے کے فرشتے کس چیز کا ثواب لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب جلدی جلدی لینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا لا اعلم، یا لا ادری، یا انت عالم، مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو میرے مناسب شریعت کی علم کی باتیں تھیں وہ سب مجھے معلوم ہو گئی۔ پھر اللہ نے پوچھا یا محمد، میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں۔ پھر پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، تو مجھے پتہ چل گیا تھا، میں نے عرض کیا فی الکفارات، ان اعمال میں جھگڑ رہے ہیں جن اعمال کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کفارہ کہتے ہیں وہ اعمال جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں ان کا ثواب لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا وما ہن، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ المشی بالاقدام الی الجماعات پہلا عمل، وانتظار الصلوات بعد الصلاۃ دوسرا عمل، والوضوء علی الکریہات تیسرا عمل۔ یہ تین اعمال ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ان کا ثواب لینے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نمبر ایک کیا؟ چل کر جماعت سے نماز پڑھنے کے واسطے مسجد جانا، یہ پہلا عمل۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے انتظار میں بیٹھ جانا۔ بعض روایتوں کے اندر والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا اگلی نماز کے انتظار میں، الفاظ مختلف ہیں۔ اور تیسرا الوضوء علی الکریہات یا اسباغ الوضوء علی الکریہات، الفاظ مختلف ہیں۔ اچھی طرح اس وقت وضو کرنا جب وضو کرنا اچھا نہیں لگ رہا، جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وقت وضو کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس وقت 3 دفعہ اعضاء کو دھونا، اچھی طریقے سے وضو کرنا، یہ وہ عمل ہیں جن سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ من فعل ھذا، جو لوگ یہ کام کریں گے، یہ 3 کام، تو کانا کیومن ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے اس دن پاک و صاف تھے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی گناہ سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور ماتا عاش بخیر و ماتا بخیر، اس سے پہلے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو عاش بخیر، اس کی زندگی بھی کیسی گزرے گی؟ بڑی شاندار گزرے گی۔ و ماتا بخیر، اور ایمان کے اوپر اس کی موت ہوگی۔ وکانا کیومن ولدتہ امہ، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کے ماں باپ نے اس کو ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ پھر پوچھا یا محمد، میں نے عرض کیا لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے پوچھا ثم فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، دوبارہ بھی ملائے اعلیٰ کچھ اعمال کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو میں نے عرض کیا فی الدرجات، یہ اعمال وہ ہیں جس سے جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھا وما ہن، وہ کون سے اعمال ہیں درجات بلند کرنے والے؟ تو میں نے بتایا لین الکلام، اطعام الطعام، والناس والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ الفاظ مختلف ہیں، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، لیکن ترتیب بھی مختلف ہے، کسی روایت میں ترتیب کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، لیکن یہ 3 اعمال ہیں، اطعام الطعام، لین الکلام، والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور تہجد پڑھنا، یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس سے آدمی کے بندے کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا صلیت، اے محمد جب تم نماز پڑھ لو تو فقل، تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔
یہ دعا نماز کے بعد مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قصہ سنانے کے بعد، یہ ساری حدیث سنانے کے بعد فرمایا کہ احفظوہن، یہ جو میں نے تم کو حدیث سنائی ہے اس کو زبانی یاد کر لو، جو حدیث سنائی ہے اس کو کیا کر لو، زبانی یاد کر لو، اور علموہن تعلموہن، ان کلمات کو خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو اور شاگردوں کو بھی سکھاؤ۔ الفاظ مختلف ہے، کسی میں علموہن کسی میں تعلموہن، بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا یہ حدیث آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنی ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا آ گیا، احفظوہن، یہ پوری حدیث زبانی یاد ہونی چاہیے، یہ 6 اعمال زبانی یاد ہونے چاہیے۔ یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تلقین فرمائی ہے کہ نماز کے بعد مانگا کرو، یہ دعا آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً جس وقت اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت درود شریف کے بعد رب انی ظلمت پڑھتے ہو نا، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھو۔ بعد الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ سلام سے پہلے نماز میں جب نماز ختم ہو رہی ہو اس وقت یہ دعا مانگو، ایک مطلب اس کا یہ، اور ایک مطلب یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد مانگو۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے میں پھر اختلاف ہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر دعا مانگنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں سب متفق ہے کہ غیر مقلد بھی اس کے قائل ہے کہ اس وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، تو غیر مختلف ہی کام کرنا چاہیے نا، بجائے اس کی کہ مختلف ہی کام کرو، غیر مختلف ہی کام کرنا چاہیے، اتفاقی کام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلا، اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلا، تو اس کا ایسا اجر و ثواب ہے جیسا کہ اس حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے جو احرام باندھ کے گھر سے چلتا ہے، احرام باندھ کے گھر سے حج کے لیے روانہ ہوا، اس حاجی کا جو اجر و ثواب ہے وہی شخص کو ملتا ہے۔ اور جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور چاشت کی نماز کے علاوہ کوئی اور محرک نہیں ہے اس کو نکالنے والا، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے عمرہ کرنے والا نکلتا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جبکہ بیچ میں کوئی لغو کام نہ کیا ہو، تو یہ کیا بن جاتا ہے، کتاب فی علیین، یہ علیین میں اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بنا کر، درجات بنا کر لکھ دی جاتی ہے۔ آدمی جس نیت سے مسجد آئے گا اس کو وہی ملے گا، نماز پڑھنے آئے گا صحیح ہے اس کو ثواب ملے گا، جوتے چوری کرنے آئے گا تو جوتے ملیں گے، پانی ٹھنڈا پینے آئے گا تو پانی ملے گا، پنکھے کے نیچے سونے آئے گا تو وہ ملے گا۔ تو اس کا مقصد یہ جس نیت سے مسجد میں آؤ گے تمہیں وہی چیز ملے گی۔ لہٰذا مسجد میں مقصد یہ مسجد میں آؤ تو عبادت کی نیت سے آیا کرو، باقی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی، ٹھنڈا پانی تو خود مل جائے گا، ٹھنڈے پنکھے کی ہوا تو خود بخود مل جائے گی، تم وہاں پر اعتکاف کی نیت سے آؤ، تم وہاں پر ذکر کی نیت سے آؤ، تم وہاں تلاوت کی نیت سے آؤ، تحیۃ المسجد پڑھنے کی نیت سے آؤ تاکہ ثواب ملے، باقی چیزیں جو وہاں پر آتی ہیں وہ خود بخود تمہیں مل جائیں گی۔ اس حدیث کے اندر ہے ایک تو یہ روایت ہے، سند ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی۔ دوسری بات جو یہاں پر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس حوالے سے ایک روایت تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایک روایت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا اور کہا حضرت حسان سے کہ تم قریش مکہ، کفار مکہ کے ہجویہ اشعار جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجو میں کہتے تھے، اسلام کی مذمت میں کہتے تھے، اس کا جواب دو، اللہ جبریل تمہاری مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ مسجد میں ہوتا تھا۔ تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں شعر سنانے کی اجازت مانگی، تو حضرت عمر نے منع فرما دیا اور کہا مسجد کے باہر جا کے سناؤ۔ یہ روایت بھی ملتی ہے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے علماء میں دو رائے ہو گئی۔ ایک رائے ہوئی کہ مسجد میں کسی بھی قسم کے اشعار، چاہے وہ اصلاحی ہوں، چاہے وہ نعتیہ ہوں، چاہے وہ حمدیہ ہوں، چاہے وہ کیسے بھی اشعار ہوں، وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، کیونکہ المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس غرض کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، انما ہی لذکر اللہ و تلاوت القرآن والصلاۃ، وہ تو نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایک موقف یہ ہے علماء، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ اشعار جن میں
اللہ کی حمد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعت ہے، یا حکمت کی باتیں ہیں، یا اس کے اندر کیا ہے؟ حکمت کی باتیں ہیں، چونکہ یہ بھی ذکر اللہ کے قبیل سے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہیں، لہٰذا اس ذیل میں آ کر مسجد کے اندر ان کے پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ البتہ وہ اشعار جو ان مضامین پر مشتمل نہیں ہیں ان کی مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے استدلال کیا، دونوں حدیثوں پر جمع کیا، کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناشد اشعار فی المساجد سے منع فرمایا، اس سے مراد عام شعر ہیں، اور جو حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھوایا وہ نعت اور حمد اور ذکر پر مشتمل اشعار ہیں، لہٰذا دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ ہم 7 جگہوں پر نماز پڑھیں، 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 فی المزبلہ، کچرا کنڈی، مزبلہ کہتے ہیں جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، وہ بدبودار جگہ ہے، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وفی المجزرہ، سلاٹر ہاؤس، سلاٹر ہاؤس جانتے ہو؟ مذبح خانہ جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی کیونکہ گندگی، خون اور بدبو ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ والمقبرہ، اور قبرستان، وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ وقارعۃ الطریق، اور راستے کے بیچوں بیچ، راستے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، گزرنے والوں کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اور فی الحمام، جہاں پر نہاتے ہیں وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ وفی معاطن الابل، اور جہاں پر اونٹوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ وفوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اونٹوں کو جہاں پر باندھ رکھا جاتا ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے کیوں منع فرمایا؟ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اونٹ جو ہوتا ہے وہ شریر جانور ہوتا ہے، وہاں پر آدمی سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہے گا کہ کہیں کوئی اونٹ آ کے مجھ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو نماز میں خشوع نہیں حاصل ہوگا، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ اور یہ نہیں جو ہے، یہ نہیں ہے تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ جس طرح فوق ظاہر بیت اللہ کی ممانعت ادب کی وجہ سے، بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنا کیوں منع فرمایا؟ ادب کی وجہ سے، بیت اللہ کے اوپر چڑھنا ادب کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو قبرستان جاتی ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر جو قبرستان کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر جو قبروں پہ چراغ جلاتے ہیں، قبروں پہ چراغ جلانے والے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے، اور قبروں کو سجدہ کرنے والے، اور وہ عورتیں جو قبروں پہ جا کر، مزارات پہ جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں بدعقیدگی کی، ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔